أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اور کیا ان مشرکوں نے مخلوق الہی میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تو تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے ہیں کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اللہ اکیلے ہیں، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے رہتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اللہ ہی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اللہ نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عرش تا فرش ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ذوالجلال والاکرام ہے، ان کی عظمت و جلالت، کبریائی اور بڑائی کا خیال تو کیجیے کہ ساری مخلوق عرش سے فرش تک اللہ کے سامنے مطیع اور غلام، جمادات و حیوانات، انسان اور جنات، فرشتے اور کل کائنات اللہ کے فرما بردار، ہر چیز صبح و شام اللہ کے سامنے ہر قسم سے اپنی عاجزی اور بے کسی کا ثبوت پیش کرنے والی، جھک جھک کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورج ڈھلتے ہی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتی ہیں۔ ہر ایک رب العالمین کے سامنے ذلیل و پست ہے، عاجز و بے بس ہے۔ پہاڑ وغیرہ کا سجدہ ان کا سایہ ہے، سمندر کی موجیں اس کی نماز ہے۔ انہیں گویا ذوالعقول سمجھ کر سجدے کی نسبت ان کی طرف کی، اور فرمایا کہ زمین و آسمان کے کل جاندار اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ خوشی ناخوشی ہر چیز رب العالمین کے سامنے سجدے میں ہے۔ ان کے سائے صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتے بھی باوجود اپنی قدر و منزلت کے اللہ کے سامنے پست ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے کانپتے اور لرزتے رہتے ہیں، اور جو حکم ہے اس کی بجاوری میں مشغول ہیں، نافرمانی کریں نہ سستی کریں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ اکیلے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر چیز کے خالق اور پالنے والے ہیں۔ اللہ کی عبادت خالص، دائمی اور واجب ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کے طریقے نہ اختیار کرنے چاہیے۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوق خوشی یا ناخوشی اللہ کی ماتحت ہے۔ سب کا لوٹایا جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ خلوص کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے بچو۔ دین خالص صرف اللہ ہی کا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کے مالک تنے تنہا وہی اللہ ہیں۔ نفع نقصان اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جو کچھ نعمتیں بندوں کے ہاتھ میں ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ رزق، نعمت، عافیت، نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی کے فضل و احسان بندوں پر ہیں، اور اب بھی ان نعمتوں کے یا لینے کے بعد بھی تم اللہ کے ویسے ہی محتاج ہو جیسے پہلے۔ مصیبتیں اب بھی سر پر منڈلا رہی ہیں، سختی کے وقت وہی یاد آتے ہیں، اور گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ
کٹھن وقت میں اللہ ہی کی طرف جھکتے ہو۔ خود مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب سمندر میں گھر جاتے باد مخالف کے جھونکے کشتی کو پتے کی طرح جھکولے دینے لگتے تو اپنے ٹھاکروں، دیوتاؤں، بتوں، پیروں، فقیروں، مرشدوں، ولیوں، نبیوں سب کو بھول جاتے اور خالص اللہ سے لو لگا کر خلوص دل سے اللہ سے بچاؤ اور نجات طلب کرتے، لیکن کنارے پر کشتی کے پار لگتے ہی اپنے پرانے معبودان باطلہ سب یاد آ جاتے اور معبود حقیقی اللہ کے ساتھ پھر ان کی پوجا پاٹ ہونے لگتی۔ اس سے بڑھ کر بھی ناشکری، کفر اور نعمتوں کی فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی فرمایا کہ مطلب نکل جاتے ہی بہت سے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ لیکفروا کا لام عاقبت ہے اور لام تعلیل بھی کہا گیا ہے، یعنی ہم نے یہ خصلت ان کے اس لیے کر دی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر پردے ڈالیں اور اس کا انکار کریں، حالانکہ دراصل نعمتوں کا دینے والا، مصیبتوں کا دفع کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہیں کہ اچھا دنیا میں تو اپنا کام چلا لو، یوں ہی سا فائدہ یہاں کا اٹھا لو، لیکن اس کا انجام ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیز میں مقرر کرتے ہیں، واللہ ان کے اس بہتان کا سوال ان سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے کسی کو جب لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو نہایت ہی بلند صفت ہے، وہ اللہ بڑے غالب ہیں اور باحکمت ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کا عجیب دعویٰ اور قابل افسوس رویہ۔ مشرکوں کی بے عقلی اور بے ڈھنگی بیان ہو رہی ہے کہ دینے والے اللہ، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا، اور یہ اس میں سے اپنے جھوٹے معبودوں کے نام کریں جن کا صحیح علم بھی انہیں نہیں، پھر اس میں سختی ایسی کریں کہ اللہ کے نام کا تو چاہے ان کے معبودوں کے نام ہو جائے، لیکن ان کے معبودوں کے نام کا اللہ کے نام نہ ہو سکے۔ ایسے لوگوں سے ضرور باز پرس ہوگی اور اس افتراء کا بدلہ انہیں پورا ملے گا۔ جہنم کی آگ ہوگی اور یہ ہوں گے۔ پھر ان کی دوسری بے انصافی اور حماقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے مقرب غلام فرشتے ان کے نزدیک اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ خطا کر کے پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، جو خطا پر خطا ہے۔ یہاں 3 جرم ان سے سرزد ہوئے۔ اولاً تو اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا جو اس سے اکثر پاک ہے، پھر اولاد میں سے بھی وہ قسم اسے دینا جسے خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، یعنی لڑکیاں۔ کیا ہی الٹی بات ہے کہ اپنے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ پھر ان کی عبادت کرنا، یہ ان کا سراسر بہتان ہے، محض جھوٹ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، پھر اولاد بھی وہ جو ان کے نزدیک نہایت ردی اور ذلیل چیز ہے؟ کیا حماقت ہے کہ انہیں تو اللہ لڑکے دے اور اپنے لیے لڑکیاں رکھے۔ اللہ اس سے بلکہ اولاد سے پاک ہے۔ انہیں جب خبر ملے کہ ان کے ہاں لڑکی ہوئی، تمہارے ندامت و شرم کے منہ کالا پڑ جائے، زبان بند ہو جائے، غم سے کمر جھک جائے، زہر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جائے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرے، اسی سوچ میں رہے کہ اب کیا کروں، اگر لڑکی کو زندہ چھوڑتا ہوں تو بڑی رسوائی ہے، نہ وارث بنے نہ کوئی چیز سمجھی جائے، لڑکے اس پر ترجیح دیے جائیں، غر زندہ رکھے تو نہایت ذلت سے، ورنہ صاف بات ہے کہ جیتے جی گڑھا کھود کر اسے دبا دیا جائے۔ یہ حالت تو خود ان کی اپنی ہے، پھر اللہ کے لیے یہی چیز ثابت کرتے ہیں۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں، کتنی بے حیائی کی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو ثابت کرنے بیٹھے اسے اپنے لیے سخت تر باعث توہین و تذلیل سمجھیں۔
اصل یہ ہے کہ بری مثال اور نقصان انہی کافروں کے لیے ہے. اللہ کے لیے کمال ہے، وہ زبردست حکیم ہے اور ذوالجلال والاکرام ہے، اولاد بیوی رکھنے سے پاک اور بلند و بالا ہے.